وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہمارے یہ خوش قسمتی کہ ہم تیسرے پروگرام میں جو طاہبین اور آپ سب کی کاوشوں سے مل کر یہ آیت تکمیل تک پہنچا ہے. اس میں ہم امام زمان پر گفتگو کر رہے ہیں. سرنامہ کلام تو وہی آیت ہے جو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جو میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کمزور جو کر دیے گئے ہیں لوگ ان کو زمین میں اپنا وارث بنا دیں، ائمہ ان کو امام بنا دیں. تو اسی سلسلے میں ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے جس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے. ایک تو انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پھر اللہ کا ارادہ کیا ہے. یعنی ایک انسان کا ارادہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. انسان کا ارادہ یہ کہ میں کھانا کھاؤں گا کھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا ارادہ بھی اسی طرح ہے. تو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ میں بالکل سم اپ کر کے عرض کروں کہ خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے عمل کرے. اس کا ارادہ یہ. اگر میں پوری فلسفیانہ بحث کو سمیٹ دوں کہ یہ سلسلہ طولیہ اور سلسلہ عرضیہ، یعنی کہ انسان کا ارادہ خدا کے ارادے کے موت نہیں ہے، بالکل اپوزٹ نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے، خدا کے ارادے کے طول میں ہے. یعنی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے ارادے سے عمل کرے. اگر خدا کا اب جیسے جو اشاعرہ اور معتزلہ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ مجبور ہے، انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کا ارادہ بس فوق ہے، یعنی کہ سب سے اول اللہ کا ہے، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا. تو اس میں یہ فرقے نکلے کہ بس اللہ کا ارادہ ہے. تو اشاعرہ نے یہ سوچا، معتزلہ ایک فرقہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کا ارادہ تو ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ انسان مختار ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے، تو اللہ کا ارادہ تو ہوگا. اب چونکہ انہوں نے تھوڑا سا لبرل ہوئے، لیکن انہوں نے لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ارادے، اشاعرہ کی بات بھی تسلیم کر لی کہ اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے. وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کا ارادہ ہے تو انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اب صرف انسان مختار ہے. تو اس لیے انہوں نے دو ارادوں کو ٹکرا دیا، اللہ کے ارادے کو اور انسان کے. تو یہاں سے دو خدا کا تصور نکلا، یعنی وہ اشاعرہ سے بھی خطرناک ہو گئے. لیکن ہم ائمہ کا جو امامیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، انسان کا بھی ارادہ ہے، لیکن اللہ کے ارادے کے مقابل عرض میں انسان کا ارادہ نہیں ہے، اس کے موت نہیں ہے، اس کے طول میں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے عمل کرے. اب وہ اچھا کرے برا کرے اس کے ذمے، ٹھیک ہے. اس میں یہ آیت بھی ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں کہ سورہ دہر کی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت دے دی، اب وہ چاہے شکر گزار ہو جائے چاہے کافر بن جائے، چاہے وہ ادھر آ جائے چاہے وہ ادھر آ جائے. یہ انسان کا ارادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمہ ہے کہ راستہ دکھا دے. ومنہا جائر، اس میں ٹیڑھے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ چاہتا ہدایت دے دیتا کا مطلب ہدایت ہو جاتی سب کی. یعنی کہ جس طرح وہ کائنات کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له، وہ کسی شے کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. تو بس وہ ہو جاتی ہے. وہ کتنے فریکشن آف سیکنڈز میں ہوتی ہے اس کا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یعنی ہو جاتی ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. اب اس کا ارادہ فعل ہے، ہمارا ارادہ ایک عمل میں آتا ہے، بعد میں ہم سوچتے ہیں، ہم دھیرے دھیرے. اور ہمارے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کیسے پہچانا جاتا ہے اپنے ارادے سے، کس طرح سے کہ جب اس کا ارادہ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ خالق کو پہچانتا ہے. یعنی ہمارا ارادہ، ہم نے کچھ ارادہ کیا تو بدل گیا، ہمارے ارادے میں اس کے ارادے میں فرق یہ. تو وہ نرید، وہ چاہتا ہے کہ زمین میں جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو حکومت ملے. اصل میں کمزور تھے نہیں، ان کو کمزور کر دیا گیا حالات کے ذریعے، زبردستی اپنے اکٹھ کر کے اپنے آپ کو باطل، حق کو باطل کا لباس پہنا دیا، باطل کو حق کا لباس پہنا دیا، اور خلط ملط کر کے خود وہ قابض ہو گئے. تو جو اصل حق انہی کا تھا،
ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہم ائمہ بنائیں، یہ خدا چاہتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ میں اگر چاہتا تو کر دیتا، لیکن اس کا ارادہ پورا کیسے ہوگا؟ بندوں کے ذریعے. اگر بندے چاہیں گے تو ہوگا، بندے چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ ایک طویل بحث یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے کہ اب جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ کس کا دور ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو سلسلہ رکھا ہے، یہ قاعدہ لطف، اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف. یعنی اس نے ہادیان برحق بھیجے، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت خاتم سے لے کر یہ جو ولایت کا سلسلہ رکھا، اور اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ہے قاعدہ لطف. انسان کبھی بھی بے ہادی نہیں رہا. اگر وہ رہتا ہے تو پھر وہ لطیف نہیں ہے، وہ رحمان نہیں ہے، وہ حکمت والا نہیں ہے، حکیم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف. یعنی کہ اس کے لطف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور میں ہادی ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اس کا ہونا ضروری ہے. اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں بھی تو ہادی کا ہونا ضروری ہے. اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے 255 ہجری میں. ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت آئے گی، ایک آنے والا آئے گا، وہ مجدد ہوں گے، وہ خلیفہ ہوں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ ہادی ہوں گے، مختلف نام دیے، یا امام ہوں گے، امام مہدی، وہ آئیں گے. مگر وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ ہوں گے اور آئیں گے. اور زمین وہ جس طرح سے ظلم سے بھر چکی ہوگی اسی طرح پر کر دیں گے. یملأ القسط وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. صلوات علی محمد وعلی. اب اس تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھا، اس پہ ہم نے گفتگو بھی کی. اب ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، ارادے کو. اب میں ایک زیارت کا ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ امام زمان کی زیارت ہے، جو کہ سید ابن طاؤس نے نقل کی ہے اور شہید اول نے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے. تو زیارت کا جملہ یہ ہے کہ امام کے، ویسے تو آپ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں امام کی، تو اس میں السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اور وہ سب جملے جو ہیں. لیکن ایک زیارت یہ آپ کو ملے گی کہ السلام علی الحق الجدید، اے حق کے مجدد، حق کو قائم کرنے والے، حق کی تجدید کرنے والے. السلام علی الحق الجدید. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ والعالم الذی، اور سلام ہو آپ پر جو حق کی تجدید کرے گا، اور سلام ہو اس عالم پر. والعالم الذی علمہ لا یبید، جس کا علم لا متناہی ہے، لا یبید، اس کا علم ابد تک. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر یہ بات تھوڑی سی، خدا کا علم کتنا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا کا علم اگر آپ بتائیں گے تو کتنا بتائیں گے؟ کیا کہیں گے ایک جملے میں، دو جملوں میں؟ کہتا ہوں خدا عالم ہے. خدا عالم ہے تو کتنا علم ہے اس کا؟ آپ کہیں گے لا متناہی، انفائنائٹ، ہمیں نہیں معلوم. آپ یہ کہیں گے انفائنائٹ علم ہے اس کا، ہمیں نہیں معلوم. یعنی کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا. اگر جو بتا دے گا اتنا علم ہے تو فائنائٹ ہو گیا، محدود ہو گیا. علم محدود ہو گیا تو اس کی ذات محدود ہو گئی، تو پھر وہ اللہ ہی نہیں رہا. ٹھیک، تو آپ کہیں گے کہ اس کا علم لامحدود. اس کی قدرت کتنی ہے؟ لامحدود. نہیں بتا سکتے، قدرت بھی لامحدود. یہ اس کی ذاتی صفت، ذاتی، اس کا علم ذاتی ہے، اس کی قدرت ذاتی ہے. اور یہی صفات ہیں خدا کی، صفات ثبوتی ہے. اس کی خدا اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ انسان تو خودکشی کر سکتا ہے. کیا خدا، آپ کہیں گے خدا قدرت، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اب دیکھیے یہ تھوڑی سی وہ، اس کو تھوڑا سا میں فارمل نہیں کر رہا، میں تھوڑا سا سوال جواب اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے تھوڑا سا کوئی سوال ہو تو ہم اسی کو انگیج کر لیں گے آپ کے ذہن میں، تو آپ اسی کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں. خدا اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ خدا اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ خدا بند عالم کی ذات ہی علم ہے، کمال ہے، کمال، پرفیکشن ہے، اور انفائنائٹ ہے. نہیں معلوم کتنی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. یعنی کہ سب سے اول مخلوق ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اچھا اب یہاں پر جو ہے نا عقیدے کے اور عقیدت کے جو زاویے ہیں وہ تھوڑے سے ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم کہیں گے کہ اہل بیت کا علم کتنا ہے. سیدھی سی بات ہے, اہل بیت کا علم کتنا ہے. وَمَا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, وہ راسخ ہیں علم میں, اور انہی سے پوچھا جائے گا. اور کئی آیات ہیں, کئی احادیث ہیں جس پر دلالت کرتی ہیں. اہل بیت کا علم ہم نہیں بتا سکتے. تو ہمارے ریفرنس سے اہل بیت کا علم کتنا ہے. ہمارا علم لمٹ ہے, اہل بیت کا علم ہمارے ریفرنس سے انفائنائٹ ہے. انفائنائٹ ہے ہمارے ریفرنس سے. یہ وہی بات ہے کہ اب میتھمیٹکس, اب سارے پروگرامرز کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, ظاہر ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں کہوں گا 1000 کے آگے ایک اور زیرو لگا دوں 10,000, 10,000 کے آگے ایک اور زیرو لگا دوں 1 lakh, اور بڑھاتے رہیں اس طرح. تو آپ قیمت بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک ویلیو بڑھا رہے ہیں. اتنا علم ہے بالفرض, کیونکہ علم تو ایک نور ہے. علم ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, ایک ایبسولوٹ ویلیو آپ سمجھ لیں. نہیں, ہم بتا نہیں سکتے علم کتنا ہے یہ کوانٹٹی میں. علم تو وہ ہے. تو دل میں کیسے آ جاتا ہے علم, دماغ میں کیسے آ جاتا ہے علم, یعنی علم کی کوئی میٹیریلسٹک چیز تو ہے نہیں. بالفرض اگر 10 لاکھ 1 کروڑ, تو 10 کے مقابلے میں 1 کروڑ یا 1 ارب یا 10 ارب یا ٹریلین کر دیں آپ, کتنا ہوگا اس کے لیے؟ تو انفائنائٹ ہو جائے گا ویلیو, فائنائٹ ویلیو ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے ریفرنس سے اگر بات کریں گے اہل بیت کا علم انفائنائٹ ہے, لیکن اللہ کے ریفرنس سے بات کریں گے تو ان کا علم فائنائٹ ہے. اللہ کے ریفرنس سے بات کریں گے تو ہر ایک کا علم محدود ہے. اگر تو آپ کہیں گے لا محدود ہے, تو پھر 2 ذات ہو, 2 ذات مان لی تو 2 ہی پیدا کر دی, ڈوئلزم کے قائل ہو گئے. 2 قدرت مان لی, 2 کمال مان لی, 2 کمال مان لیے تو اللہ کا وجود ختم ہو گیا, احدیت ختم کر دیا. اس لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب امام زمان کی معرفت سے ان کا جملہ اپنے زیارت کا, اگر آپ اب اس بات پہ غور کریں, السلام علی الحق الجدید, اے وہ ذات جب آئے گی حق کی تجدید کر دے گی. اور وہی جو امام کے دہنشانے پہ بھی آیت بھی لکھی ہوئی ہے, جو روایت میں ہے کہ جس طرح سے وَزَحَقَّ الْبَاطِلُ وَجَاءَ الْحَقُّ, حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل کو مٹنا ہی تھا, باطل آیا ہی مٹنے کے لیے تھا. تو وہ امام کے شانے پہ. لیکن امام کا ایک نام اور ہے, کیا؟ حق کی تجدید کریں گے. اب حق کیا ہے, یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے. حق کے بھی ریفرنسز سے اب گفتگو کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے. حق علی بھی ہیں, حق اہل بیت بھی ہیں, حق اللہ کو بھی کہا جاتا ہے. حق سبحانہ و تعالی خلق السماوات والارض بالحق, اس نے سب زمین و آسمان کو کس کے ساتھ پیدا کیا؟ حق کے ساتھ. حق ایک وہ ایبسٹریکٹ ایک ریئلٹی ہے کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. حق یہ بھی ہے, وہ ثابت شدہ حقیقت, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو حق تو ہر ریفرنس سے بات ہوگی, لیکن وہ حق کی تجدید کریں گے. یا حق کیا؟ دین بھی تو حق ہے. دین کی تجدید کر دیں گے, آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اب یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں. اب ہمارے بہت سے جو ہے ہم نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اب اگر ایک روایت پڑھوں, محمد بن علی بن کوفی, اس سے بہت سی حدیث نقل ہوئی کہ امام آئیں گے تو امام جو ہے نہیں پہچانتے ہوں گے کسی کو مگر یہ کہ اپنی تلوار, اور آئیں گے اور تلوار چلائیں گے. اور ہمارے یہاں بھی یہی امام آئیں گے گردنیں اڑا دیں گے سب کی. اور جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, کئی جگہ پہ ایسے میں نے دیکھے لوگ اور سوال کرنے والے, اور وہ خود یہ کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں, امام آئیں گے سب سے پہلے گردنیں اڑائیں گے, سب سے پہلے آ کر تلوار, یعنی کہ امام کا اور کام نہیں, امام آ کے تلوار چلا دیں گے. امام آئیں گے حق کی تجدید کرنے کے لیے. یہ آخری ہادی ہے, آخری ریپرزنٹیٹیو ہے اللہ کا. جب آدم سے چلا تھا اور آج تک, تو وہ تو آ کر وہ کام کریں گے, کیونکہ وہ رسول کا نمائندہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ خلق میں, خلق میں, گفتار میں, فعل میں وہ رسول کی شبیہ ہیں. تو رسول کی شبیہ ہیں, تو رسول تو انک لعلی خلق عظیم پہ فائز ہے. کہیں پر رحم کا معاملہ ہوگا تو وہ رحم بھی کریں گے, کہیں پر قتال کا معاملہ ہوگا تو وہ قتال بھی کریں گے,
کہیں پر معاف کرنے کا معاملہ ہو تو معاف بھی کریں گے. تو امام تو ایسے ہیں، امام تو یہ نہیں آگے تلواریں چلا دیں گے سب پر. لیکن یہ حدیثیں بڑی فیبریکیٹ کی گئیں. محمد بن علی کوفی اس نے بہت سی حدیثیں نقل کی. اب بہت سے علم اور رجال کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے. تقریباً 50 کی قریب روایتیں ایسی ملیں گی آپ کو کہ امام آئیں گے اور اس طرح ہوگا اور یہ ہوگا، اور اس میں بہت سے شعیب بن صالح ہوں گے، سفیانی خروج کرے گا، خراسانی یہاں سے قافلہ نکلے گا. سب ضعیف ہیں، سب ضعیف روایت ہے. ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. ہاں بہت سی علماء نے باتیں کی ہیں، ائمہ کی روایات ہیں کہ امام جب آئیں گے تو یہ جو نشانیاں رونما ہوں گی، اور بڑی نشانیوں میں سے کہ یعنی کہ اب جو ہے جو حالات دیگرگون ہو رہے ہیں پوری دنیا کے، یعنی کہ پورے دنیا کے حالات جس طرح سے قتال ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، یہ ایک بڑی نشانی ہے. لیکن ہم حتمی کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی نہیں بات کر سکتے. جو ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں سب ضعیف ہیں. امام کے بارے میں کسی نے بھی اگر کوئی بات کی کہ میں سوچتا ہوں کہ اب ظہور ہو جائے گا یا ہو جائے گا یا 20 سالوں میں دیکھ رہا ہوں، کذاب ہے. آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج سے 700 سال پہلے بھی شہید اول کے دور میں بھی وہ یہ دور تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ آج ہو جائے گا. شہید اول کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا. آج ہم شہید نمر کا دیکھا نا، ہم نے تلوار چلی ان کی گردن اڑا دی تھی. تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ اب قریب ہے وقت، لیکن کوئی وقت کہہ نہیں سکتا. جس نے وقت طے کیا وہ کذاب ہے. بہرحال اس بات کو آگے چلا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. السلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمہ لا جبید. اس عالم پر سلام ہو جس کا علم انفائنائٹ. اب یہ ہمارے ریفرنس سے، اللہ کے ریفرنس سے نہیں. اب یہاں پر میں کہوں گا کہ اہل بیت کا علم محدود ہے تو لوگ کہیں گے یہ مقصر ہے. اگر میں کہوں گا یہ ان کا علم لا محدود ہے تو کہیں گے یہ غالی ہے. نہیں، ریفرنس سے سمجھے بات. اللہ کا علم کمال ہے، یعنی اس میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم اس طرح سے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی زندگی جیسے ختم نہیں کر سکتا. اس کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کی زندگی حی ہے، وہ حیات اس کی ذاتی ہے. اب آگے چل کر کہا السلام علی محی المؤمنین. سلام ہو اس پر جو مومنین کو حیات دے گا، مومنین کو زندہ کرے گا. یہ تو سیدھا سا. اگر آپ ویسے حیات کی بات کریں تو بھی امام کے پاس اتنی قدرت ہے. جب عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو امام نہیں کر سکتے؟ کریں گے. لیکن قلوب کو زندہ کریں گے، قلوب کو جو مردہ ہو چکے ہوں گے. دین کو زندہ کریں گے، احیا کریں گے دین کا. مومنین کے ایمان کو زندہ کریں گے. محی المؤمنین ومبیر الکافرین. کافروں کو عذاب دیں گے. جو اس کے بعد جب چلتے چلتے یہ زیارت اگر آپ پڑھیں، زیارت آل یاسین ہے اور امام کی زیارت میں جو یہ جملے، تو امام کے ایک تو امام کے دور کی کچھ علامات اس میں ملتی ہیں کہ امام کیا کریں گے، امام کا کام کیا ہوگا، اور امام کس چیز کے وارث ہیں، آ کر کیا کریں گے. وہی کریں گے نا جو حضرت علی کرنا چاہتے تھے. امام علی ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی کرتے ہیں. جیسے ہم نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے، جیسے ہمارے نوحوں میں بھی ہے، اور ظاہر ہے یہ بائی چانس ہے یا ایک یہ چہل ہے کہ امام حسن جو ہے امن کے دعوے دار ہیں. امام حسن جو ہے وہ امن ہے، وہ ہے سفیر امن، وہ نوحوں میں آتا ہے اس طرح. تو کیا امام حسین امن نہیں چاہتے تھے؟ یعنی وہ شہزادہ امن ہے، ان کو کہتے ہیں شہزادہ امن. تو امام حسین کے شہزادہ امن نہیں ہے، دور مختلف. امام حسن اگر امام حسین کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، قیام کرتے. امام جعفر صادق کے سفیر امن اور وہ نہیں ہے کہ امام حسین کی طرح جنگ نہیں کر سکتے تھے. ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے. اسی حساب سے اگر کرنا چاہتے تو کرتے. ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی. جب خدا نہیں دیتا تو اس کے ہادیان بھی نہیں دیتے. یہ ہمیں خود چل کر جانا ہے، ہمیں خود انوائرمنٹ بنانا ہے. اور یہی امام زمان کے دور میں، جب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں ہمیں سب سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو. دعائے معرفت اسی لیے کہا گیا کہ آپ معرفت مانگو امام کی معرفت جب بڑھے گی
معرفت کیسے بڑھتی ہے؟ توحید کی معرفت ہو، نبی کی معرفت ہو تو آگے امام کی معرفت ہو. یہ ہے قاعدہ لطف. لیکن جن لوگوں نے اس سلسلے کو توڑ دیا وہ نہیں سمجھ سکتے. اب ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑا نام ہے، ان کی کربلا کا پس منظر، تاریخی پس منظر ایک ویڈیو ہے، اور وہ میں نے سنی، اور بہت سے انہوں نے یعنی بلنڈرز مارے اس ویڈیو میں. اس کے جواب ایک ایک کر کے دیا جا سکتا ہے. تو اس میں کہتے کہتے وہ آ کر یہاں پر رک جاتے ہیں، یعنی کیونکہ تاریخی پس منظر بتا رہے ہیں کربلا کا. تو خلیفہ ثالث تک آئے کہ حضرت عثمان کو جو بلوائیوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد ایک ماحول بنا اور امام علی کے پاس لوگ آ گئے. تو امام علی کے پاس لوگ آ گئے تو امام علی کو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اب تو کوئی بھی نہیں رہا، اب تو آپ ہی ہیں، سب کی نظریں آپ پر ہیں، اب آپ کو بننا چاہیے. تو امام علی نے منع کر دی. امام کے خود میں نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اب میں نہیں چاہتا، اور تم جس طرح سے یعنی کہ مجھے بنا رہے ہو کہ میں خلیفے بننے کا بہت شوقین ہوں یا نہیں. ہاں میرا حق تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جس طرح سے ہوا 25 سال گزر گئے. اب وہ امام، لیکن اب جب اصرار بڑھا، اب وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ کیوں نہ قبول کرتے امام وہ حضرت علی، امام تو نہیں کہا، حضرت علی، کیونکہ ذمہ داری تھی کہ اگر وہ قبول نہ کریں تو ہدایت کون کرے گا لوگوں کی، معاشرے کی، مسلمانوں کی. تو بھائی میں بھی تو یہ کہتا ہوں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد آپ کو آج اتنی فکر ہو گئی، تو رسول کو اتنی فکر نہیں تھی کہ جب میں جاؤں گا تو کسی ہدایت کون کرے گا اس امت کی ہدایت کون کرے گا. یعنی کہ وہ خود بنا لیا آپ نے، 25 سال گزر گئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ امت کی ہدایت کون کرے گا؟ حضرت علی. اب نقطہ جاگا، حضرت علی کی ہدایت. اچھا یہاں تک سب مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن کہا کہ چلو ہم بنائیں گے، سب ہم بنائیں گے. لیکن یہ دور وہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی وہ آئیں گے، قریش میں سے ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور نبی کی اولاد میں سے ہوں گے. یہاں پر سب متفق ہیں. اب ڈفرنس یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے پیدا ہو چکے 255 ہجری میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے. بھائی اب اگر آپ کا شروع سے سلسلہ یہی ہے کہ امام آپ نے خلیفہ خود بنایا، ہادی خود بنایا، آپ نے کہا شورا چن سکتی ہے اور شورا ہوگی تو ہم پوری امت کر کے خود بنا لے گی، تو اب امام مہدی بھی خود چن لے، کوئی بنا لے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے چونکہ آخری ہے. یہاں پر وہ آئیں گے، یہاں پر امام آئیں گے. اب وہ مجدد کی صورت میں مانتے ہیں، خلیفہ کی صورت میں مانتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بنا لیں، نہیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے. اب وہ اللہ بھیجے گا. جب کوئی بھی ہوگا، کسی بھی خاندان میں پیدا ہوں گے تو آئیں گے. اب یہاں پر ان کی یہ فکر مسلسل نہیں ہے. فکر ان کی وہاں سے سلسلہ ہے ہادی، لیکن ہمارا وہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے. کہ ہم نے کہا کہ رسول کے بعد 12 ہوں گے تو 12 ہی ہیں، قریش میں سے ہوں گے. سب متواتر اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ 12 ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے، اور یہ ہادی ہدایت کریں گے، اور آخری ان میں سے قائم ہوگا. سب حدیثوں میں سے، اور مانتے وہ بھی ہیں. تو حق کی تجدید کرے گا. اب جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ حق قرآن کی ایک آیت ہے، اور آج کے دور، آج کے تناظر میں اس کو دیکھیں، اور اس طول تاریخ سے دیکھتے ہوئے چلیے، ذرا ایک دائرہ نظر ڈالیے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، باطل حق کو ملبوس نہ کرو باطل سے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حق کو جو صحیح ریئلٹی ہے اس کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا. اور یہ طول تاریخ میں ہوا ہے. تو امام جب آئیں گے کیا کریں گے؟ حق آ گیا، باطل چلا گیا، وہ پیور کر دیں گے، صاف بلیک اینڈ وائٹ ہوگا، کوئی گرے میں چیز نہیں ہوگی، سب بلیک اینڈ وائٹ ہوگا.
کوئی اپنا بھی ہے اگر ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر چلا جائے گا, کوئی ادھر آنا چاہتا ہے تو ادھر آ جائے گا, عیسائی ہے کوئی بھی ہے, ہندو ہے, ادھر آ جائے گا, سب بلیک اینڈ وائٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ حق کا لباس پہنا کر نیزوں پر قرآن دکھا کر لوگوں کو حق دکھا کر باطل کی طرف بلا لیا, اندر باطل ہے اوپر ملمہ کاری حق کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں صاف, اور یہ آج کل کے دور میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سب یہی ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. اب ایک شخص ہے محمد بن سعد بن عبداللہ قرنی, کچھ اس طرح سے نام میں اگر بھول رہا ہوں تو, شیخ صدوق نے لکھا یہ واقعہ. اور شیخ صدوق ہمارے کب کے ہیں, جو 4 صدی ہجری کے, 340 ہجری کے بعد سے 380 ہجری میں ان کا انتقال ہے, شیخ صدوق علیہ رحمۃ. اور ان سے پہلے محمد بن یعقوب کلینی, جن کی اصول کافی ہمارے پاس ہم پڑھتے ہیں اس کو. تو انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک عقلی سوال کیا. دیکھیں دین عقل ہے. اگر یہ ہم سب اسٹیبلش کیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ایمان کیا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی یہ تعریفیں ہیں نا, ثواب کیا ہے, ثواب کیا 70,000 ثواب ملے گا, 50,000 ثواب ہے کیا, بہرحال یہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے. اگر ہم اس لاجیکلی اس طرف جائیں اور دیکھیں اس بحث کو کہ یہ دین عقل ہے, تو آگے عقلی سوال کیا اس نے کہا کہ کیسے پہچانا جائے امام کیا ہے. اگر کسی کو امام ہم بنا لیں, ہمارا بھی تو حق ہے نا. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے اگر کسی کو بنا لیا امام, لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم سمجھتے ہو 100% کہ وہ حق والا امام ہے. تم کہہ سکتے ہو؟ کہتے یہ تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر دل میں, امام نے کہا اگر دل میں اس کے وہ باطل پسند ہو, دل میں اس کا جو میلان ہے باطل کی طرف ہو, یعنی وہ اندر سے کچھ اور ہو, میں دوسرے لفظوں میں کہوں باطل ہو, لیکن وہی بات جو سامنے وہ حق نظر آ رہا ہو, اور آپ اس کو امام بنا لیں, تو کیا ہوگا معاملہ؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ بنا لو گے تو آپ 50-50 چانس ہے, ہو سکتا ہے اچھا بھی نکلا ہے, ہو سکتا ہے نہ نکلے. آپ سمجھے کہ یہ بہت اچھا, ہم اس کو بنائیں گے, ٹھیک ہے تو بنا لیا, لیکن اس کے اندر کو تو آپ نہیں جانتے. لیکن یہ جو ہادیان برحق ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے, اللہ ان کے اندر ان کا باطن ان کا جانتا ہے کہ یہ اسی اہل ہیں, اور اللہ کسی کو مقام نہیں دیتا اگر وہ اس کا اہل نہ. خدا کی عدالت کے خلاف ہے. جب ہم نے اس کو عادل مانا ہے تو ہم نے تبھی یہ قاعدہ لطف نکالا ہے کہ جب وہ عادل ہے تو ہم ہدایت کے بغیر کبھی رکھے گا نہیں. اور جو ہادی بھیجے گا وہ بھی ایسے ہوں گے جو معصوم ہوں گے, معصوم عن الخطا ہوں گے, وہ خیانت کار نہیں ہوں گے, امانت جو ہم دیں گے وہ پہنچائیں گے. اس لیے رسول نے جو کہہ دیا وہ قرآن ہے. ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے. اگر رسول کچھ ملا کے بتا دیتے تو کر سکتے تھے, مگر رسول ہے, اتنا امین ہے کہ بتایا کہ یہ میرے کلمات حدیث ہے, لیکن وہ بھی جو اس کے کلمات ہیں وہ بھی اس کی منشاء پروردگار ہے, لیکن وہ قرآن نہیں ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. اتنا امین ہے کہ بتایا یہ قرآن ہے. ورنہ ہمیں کیسے پتا؟ اللہ نے آ کے خود تھوڑی بتایا, کوئی پیپر تھوڑی آیا اوپر آسمان سے کہ یہ قرآن ہے لکھا ہو, یا قرآن پہاڑ پہ نازل ہو گئی, اور رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو ایسا ہوگا ہادی کہ جو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. انسان آمنا و صدقنا, یہ ایمان لے آئے. یہ ہے معیار. جب اتنا معیار ہوگا ہدایت کا تو اس میں خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں امکان کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کسی کو ایسا حکم دیں گے کہ جو عدل کے خلاف ہوگا؟ امام آئیں گے تو گردن اڑا دیں گے, امام آئیں گے تو تہس نہس کر دیں گے, امام آئیں گے تو سب کچھ ایسا کر دیں گے کہ بس سب لوگ جو ہے ڈریں گے امام سے. اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ, اب یہ جو کذاب جنہوں نے میں نے بتایا کہ جو حدیث گھڑنے والے, کہ کچھ لوگ ہوں گے جو امام سے ڈریں گے کہ امام ہمیں مار دیں گے, قتل کر دیں گے. جب ڈریں گے
تو عیسائیوں کے خیموں میں چلے جائیں گے، یعنی کہ خیمے میں نے اپنے مفہوم میں کہا ہے، یعنی ان کے گروہوں میں، ان کے پاس چلے جائیں گے، ان کے چرچز میں چلے جائیں گے کہ پناہ مانگیں گے، ہمیں پناہ دے دیجیے۔ وہ کہیں گے آپ آ تو گئے، آپ مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن آپ عیسائی ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ تو آپ عیسائی قبول کر لیں گے، عیسائیت، جب عیسائیت قبول کر لیں گے، عیسائی بن جائیں گے، پھر امام آئیں گے، ان کو اور غضبناک ہو کے ان سے انتقام لیں گے اور ان سے چھڑا کے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کیا یہ علی کی سنت ہے؟ کیا یہ ہمارے ائمہ نے یہ کیا؟ یہ سب روایات وہ ہیں جو ایک ثقہ راوی کو نام ڈال کے سب جھوٹی روایت کر دی، تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو کم کر دیا جائے، اس کی وجہ کیونکہ امام قائم ان کا ظہور کرے گا اور یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور تبھی انتظار فرض جو ہے عبادت ہے امام، تو اس کو کم کر دیا جائے، امام آئیں گے ہی نہیں۔ امام کا یہ ایسے ڈھونگ رچایا تھا، اسی طرح ہمارے بہت سے ایک دو علماء جو ہیں وہ صحیح تھے، لیکن اب امام مہدی کا انکار کر دیا، تو ایک کا انکار کیا تو سب کا انکار کر دیا، اور جہالت کی موت مرے گا، کفر کی موت مرے گا، چاہے جتنے بڑے تھے آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ امام علی پہ آپ نے اگر ولایت پہ 10 کتابیں بھی لکھی ہوں، 10,000 بھی لکھی ہوں، امام زمان پہ اگر آپ نے آ کر دیا تو ختم ہو گیا سب، فنش سب کچھ، کیونکہ اب ہمارے دور کے امام تو امام زمان ہی ہے نا، مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا جاہلیت کی موت مار۔ امام کی معرفت، امام علی کے تو ہم معرفت کرتے ہیں، ان کی جان، لیکن اپنے زمانے کے امام کو اگر نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت ہے، ان کی موت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے بہت سے لوگ ہو گئے کہ اس ویلیو کو کم کر دے، کیونکہ یہ ایک وہ ڈھونگ ہے، انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، تو اس کو کم کر دو تو ایسی چیزیں داخل کر دو کہ لوگ متنفر ہو جائیں، یعنی کہ اس میں کچھ باقی ہی نہ رہے، تو امام زمان کا قصہ ہی وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو قرآنی آیات ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو خداوند عالم اگر جس طرح سے فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں مومنین، بالکل شروع کی آیات میں، تو غیب کیا ہے؟ اسی سے غیبت ہے، غیبت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے لیے بھی یوسف غیب میں تھے، غیبت میں تھے، وہ جانتے تھے یہ ڈھونگ رچا رہے میرے بیٹے، آئے کرتا لے کے آ گئے، بابا وہ یوسف ان کو بھیڑیا کھا گیا، کیا بھیڑیا کھا گیا؟ لیکن کرتا تو صحیح سالم ہے، اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو کہیں خون لگا ہوتا، کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا، نہیں جانتے ہیں یعقوب، لیکن چونکہ نبی ہے، بشر بھی تو ہے، ان کے اندر خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں وہ بشر کی جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ ہیں، روئے بھی ہیں، لیکن ایک جانتے ہیں کہ یوسف جب اللہ کا یہ ہے منشا ہے، جب یوسف بادشاہ بنے مصر کے تو سب آئے تھے، غیبت میں تھے نا، اسی لیے حضرت موسیٰ کی غیبت بھی ہے، تو غیبت کوئی اچھمبا نہیں ہے، غیبت امام زمان کی جو غیبت ہے وہ کوئی اچھمبا نہیں ہے، یہ ابھی تو 1200 سال ہوئے، نہیں معلوم 1200 سال اور گزرے، ابھی ایسے حالات ہوں دیکھنے پڑے، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ علامات ہی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب قائم ظہور کرے گا، اس سے پہلے یہ ہوگا کہ ایمان پر مرنا بہت مشکل ہوگا، ایمان پر مرنا، اب یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، میں زبان سے کہہ رہا ہوں، ایمان پر مرنا کیا مطلب؟ ایک ہاتھ میں انگارہ کسی کا رکھ دو تو یہ آسان ہوگا، انگارہ آگ، ایمان پر مرنا مشکل ہوگا، تو وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ ورسٹ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہو نہیں معلوم، لیکن جو وقت معین کرے گا وہ کذاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ ہم اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جس کے سوال ہوں گے ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، بار الہ ہم سب کو سیرت محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ جو حاضرین ہیں ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہمارے مومنین مومنات شہداء صلحاء علماء اس دنیا سے چل گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور محمد وآل محمد سے روشن فرما،
ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما اور ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت امام زمان نصیب فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔